السلام علیکم جی، میرا نام تیمور بانڈے ہے اور تعلیمستان کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ میرے ساتھ اکثر اوقات بات کرتے ہوئے میں نے والدین کو بھی اور کئی دفعہ تو اسکولوں میں جا کے پرنسپلز اور اساتذہ کو بھی یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ایک آئیڈیل اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ہے جو کہ فرسٹ پوزیشن لیتا ہے یا لیتی ہیں کلاس میں، جو اس کے نمبر زیادہ آتے ہیں، جو کہ بہت ایکٹیو ہیں کلاس روم کے اندر ڈسکشنز میں، اور وہ ہر چیز اپنے کام پہ کرتے ہیں، اپنے ٹائم پہ کرتے ہیں، ان کا ہوم ورک ہر وقت ہوا ہوتا ہے، اور ایک آئیڈیل اسٹوڈنٹ کی ڈیفینیشن میں وہ اسٹوڈنٹ آتا ہے۔ میرے نزدیک آئیڈیل اسٹوڈنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں وہ کوئی ایک ٹھوس ڈیفینیشن نہیں ہو سکتی، بیکاز آئیڈیل اسٹوڈنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری چیزیں آ جانی چاہیے، اور ہمیں صرف تعلیم پہ فوکس بہت ضروری ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ نمبر 1 پرائرٹی تعلیم ہی ہے ایک اسٹوڈنٹ کے لیے، مگر ہمیں تعلیم کے علاوہ بہت ساری چیزیں دیکھنی چاہیے، اور وہ پہلو بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا کہ تعلیم ہے۔ اب ان میں کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ اگر وہ اچھا اسٹوڈنٹ ہے تو کیا وہ اسکول میں ایکسٹرا کریکولرز میں حصہ لیتا ہے، کیا وہ ڈیبیٹس کرتے ہیں، کیا وہ کوئی سوشل ورک کرتے ہیں، کسی ڈرامہ کسی پلے کا حصہ ہیں، ان کو پوئٹری آتی ہے، ان کو اسپیچ رائٹنگ آتی ہے، ان کا کوئی اور ایسا شوق ہے جو وہ کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ دوسری بات یہ تو ایکسٹرا کریکولرز جس کو ہم کہتے ہیں اس حصے میں آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پرسنالٹی کیسے ہے، کیونکہ کئی دفعہ بچے بہت پڑھائی میں اچھے ہوتے ہیں، کلاس میں بھی فرسٹ آ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو بولنا ہی نہیں آتا، ان کو 2 لوگوں سے بات ہی نہیں کرنا آتی، ان کو بازار میں جا کے کوئی چیز لینی نہیں آتی، وہ اپنے گھر سے آگے کسی کے ساتھ کانفیڈنٹلی بات ہی نہیں کر سکتے گھر والوں کے علاوہ۔ تو ان میں وہ انٹرپرسنل سکلز ہیں، ان میں کمیونیکیشن سکلز ہیں کہ نہیں ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ دوسری چیز یہ، کئی بچے پڑھائی میں بہت اچھے ہیں، اگین فرسٹ آ رہے ہیں، مگر ان کو دنیا کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ ان کو اپنی کتابوں کا ضرور پتہ ہے، ان کو اپنا کلاس کا ضرور پتہ ہے، لیکن ان کو کوئی آئیڈیا نہیں ملک میں کیا ہو رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، انوائرمنٹ کے کیا ڈیبیٹ چل رہی ہے، پاکستان کے کیا مسئلے ہیں، اکانومی کیسی جا رہی ہے، پالیٹکس کیا چل رہی ہے، چلو دنیا میں سپورٹس میں کیا ہو رہا ہے، یا کوئی ایسی چیز جو ہم کہتے ہیں جنرل نالج کی شیپ میں آتی ہو، ان کو اس کا آئیڈیا ہی نہیں۔ یعنی کہ انہوں نے اپنے آپ کو محدود کر دیا ہے کہ جو کلاس روم میں مجھے پڑھایا جائے گا، جو ٹیچر مجھے بتائیں گی، مجھے بس وہ آنا چاہیے، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں آتا۔ اور کلاس میں نمبر لے کے رٹا لگا کے شاید وہ فرسٹ بھی آ رہے ہوں۔ تو آج کل کے زمانے میں چونکہ جہاں سے جیسے آبادی بڑھتی جا رہی ہے ویسے ویسے کمپٹیشن بڑھتا جا رہا ہے، تو ان بچوں کے لیے اب بہت ضروری ہو گیا ہے کہ یہ تھوڑا سا کتابوں سے اور اپنے کلاس روم سے باہر نکلیں، اور دیکھیں وہ اور کون سے ایسے سکلز ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ایک کمپلیٹ اسٹوڈنٹ کے طور پہ ان کو ڈیفائن کرے گا، کیونکہ ان کا کمپٹیشن اپنی کلاس روم میں نہیں ہوگا۔ ایونچولی جب یہ جاب مارکیٹ میں جائیں گے یا خود سے بھی کوئی کام کرنے کی کوشش کریں گے تو ان کا کمپٹیشن دنیا بھر سے ہوگا۔ یہ گلوبل سٹیزنز ہیں، تو انہوں نے کمپیٹ پورے پاکستان سے کرنا ہے، یا پورے لاہور، کراچی، اسلام آباد سے کرنا ہے۔ اس میں کیا یہ کمپیٹ کر پائیں گے؟ ان سے جو اچھے بہتر اسٹوڈنٹس ہیں، کیا وہ صرف اچھے بہتر اسٹوڈنٹ ہی تھے یا وہ کچھ اور بھی تھے؟ اس میں پھر ہمیں رجحان ہمارا آئے گا کہ ہمیں ایک آل راؤنڈر بننا بہت ضروری ہوگا۔ تو اچھے اسٹوڈنٹ کی ڈیفینیشن کی جب بات آتی ہے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں اچھا اسٹوڈنٹ وہ ہے جو کہ آل راؤنڈر ہے، جو کہ یہ نہیں کہ صرف سپورٹس میں ہے، پڑھائی کچھ نہیں، یا صرف پڑھائی ہے اور سپورٹس وغیرہ یا کوئی دنیا میں اور کوئی چیز کرنی نہیں۔ تو ہمیں سب کچھ ساتھ لے کے چلنا ہے بیسیکلی، اور یہ اب اگین ایسی چیز ہے جو کہ اب ضروری ہے، کیونکہ اس طرح کمپٹیشن آگے تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے کہ سیٹیں شاید یونیورسٹیز کی اتنی رہیں گی لیکن جو اپلیکنٹس ہیں وہ بڑھ جائیں گے۔ تو یونیورسٹی اینڈ آف دا ڈے صرف گریڈس تو نہیں دیکھے گی، وہ اور بہت ساری چیزیں دیکھے گی۔ اس کے لیے اپنا پروفائل بنانا، اپنی زندگی میں کوئی اور ایسی چیز کرنا جو کہ ہماری پرسنالٹی، ہمارے سی وی یا ریزیومے میں ایڈ ہو، وہ ہمیں ساتھ لے کے چلنا پڑے گا۔ تو اس حساب سے ایک پرفیکٹ اسٹوڈنٹ وہ ہوتا ہے جس کا رجحان وہ ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک لائف لانگ لرنر بن جاتا ہے، وہ پوری زندگی ایک سیکھنے کا رجحان اس کا ہوتا ہے، وہ سب سے اچھا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، جو کہ ایک کام نہیں 10 کاموں میں ہاتھ ڈالتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور ضروری نہیں کہ وہ جو چیز کرے اس میں فرسٹ آئے۔ ہو سکتا ہے اس کا ٹیلنٹ اتنا نہ ہو یا اتنا شوق نہ ہو، تو وہ تھوڑی عرصے کے لیے کرے، اس میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے۔ تو مقصد بتانے کا یہ ہے کہ وہ ایکسپیریمنٹ ضرور کرے اور وہ کوشش ضرور کرے۔ تو اچھا اسٹوڈنٹ وہ ہے جس میں ایک کریٹیکل تھنکنگ ہے، جس میں ایک سوچ کا رجحان ہے، جس میں دماغ میں کیڑا ہے کہ میں نے
ٹرائی کرنی ہے چیزیں، میں نے ایکسپلور کرنا ہے، میں نے ریسرچ کرنا ہے، میں نے دیکھنا ہے، یا ایک دفعہ میں نے اس میں کوشش ضرور کرنی ہے. تو اس لحاظ سے صرف ہم پڑھائی پہ اس کو محدود نہیں رکھ سکتے. تو مقصد ان ساری باتوں کا یہ تھا کہ ہم آپ کو انکریج کریں کہ ایک اچھے اسٹوڈنٹ کی ڈیفینیشن کو پڑھائی سے تھوڑا سا ہٹا کے اور چیزوں کے ساتھ ملا کے اس کو رکھیں، تاکہ وہ گول بنے ہمارے لڑکے لڑکیوں کے لیے اور وہ ان چیزوں کی طرف جانا شروع کریں. بہت بہت شکریہ.